السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری تراویح کے چند اہم نکات دیکھیں گے، جس میں تلک رسولوں کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 تک قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ اس جگہ سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ پھر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے رہے اور اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کی دعوت کو اور حق کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ اپنی کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہے، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائے گی بے شک۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ من گھڑت عقیدے بنا لیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی چہیتے ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ اس طرح کے من گھڑت عقیدوں کو ان کی غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے ان کو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم سب سے سپیریئر ہے۔ آج بھی یہودیوں کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سپیریئر قوم ہے دنیا میں، تو یہ بات غلط ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کر دی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہ بناؤ۔ یہ آج ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو لٹرلی کافروں سے بہت قریب ہوتے ہیں، ان سے دلی دوستی بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ تو ہمیں اس پوائنٹ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کے لیے اعلان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ اسے دوست رکھے گا اور ان کی گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر لوگ اس سے پھیرے تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کرتا ہے وہ گویا کافر ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور کفر کا مطلب ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں انکار مطلب لیا گیا ہے، جو کفر کرے گا اسے اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسے آدم علیہ السلام کو بنا ماں کے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو خدائی میں شراکت نہیں دی، لوگوں نے آدم علیہ السلام کو خدا نہیں مانا، تو مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کر خدائی میں شریک کیا گیا ہے؟ پھر اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد اسلام کی دعوت دی گئی ہے انہیں کہ آؤ اس کلمے پر جمع ہو جائے جو تم میں اور ہم میں دونوں میں یکساں ہے۔ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، مسلمان بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو ایک ہے مانتے تھے، مسلمان بھی کا ماننا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ تو اسی توحید کی بنیاد پر اگر توحید کا انکار کرے تو گویا پچھلی تمام کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو، کیونکہ ان میں جو کتاب تورات اور انجیل آئی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اگر انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، اس کا مطلب وہ تمام نبیوں کا انکار کر رہے ہیں ان میں جو آئے، اور تمام کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو، وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ سچے اور یکسو مومن تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ بات بتاتے تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم پھر انہیں کیوں شریک کر رہے ہو اپنی گمراہیوں میں؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کر مسلمان تھے۔ مسلمان مطلب جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سر تسلیم خم کرتا ہے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتانا آپ کو کہ دین میں نسب کام نہیں آتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جسے اس کے عمل نے پیچھا کر دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں لاتا۔ تو دین میں بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، بیوی ہونا، شوہر ہونا، یہ سب کچھ کام نہیں آتا۔ دین میں اعمال کام آتے ہیں، جس کے جیسے اعمال ہوگے اسے اس حساب سے جزا دی جائے گی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ڈیسینڈنٹ ہو تو تم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہو اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نسبتاً قریب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی پیروی کی اور وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں جو صحیح دین تھا، جو حنیف والا دین تھا۔
یہودیوں کے بعض چالوں کا بھی ذکر کیا کہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہے۔ ان میں تو ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کرتے ہیں، پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہود پہلے اسلام قبول کرتے تھے، بعد میں اس میں کمی اور غلطیاں نکالتے تھے اور اسلام سے پھر جاتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو اسی چیز کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے، ایسے بھی بتایا گیا۔ یہود کے علماء لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر آئے۔ کیا کہا گیا یہودیوں سے کہ تم اپنے یہودیوں کو بھڑکاتے ہو کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آیا ہے نبی، اسے نہیں ماننا۔ تو تمہیں ان کی پرواہ ہونی چاہیے، تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہدایت آ چکی ہے، جس ہدایت کا تم انتظار کر رہے تھے سالوں سے، جس نبی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے۔ اب وہ بنی اسحاق سے ہو یا بنی اسماعیل سے ہو، اس میں کیوں فرق پڑنا چاہیے تمہیں تو ہدایت طلب کرنی چاہیے، جو ہدایت آ گئی اسے ماننا چاہیے۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط بات ہے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم دھٹکار رہے ہیں تو یہ نبی کسی لائق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اگر عزت دیں گے تو یہ عزت والا ہے، اور ہم اس کی عزت نہ کریں گے تو یہ عزت والا نہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ تمہارے دینے سے تو عزت نہیں ہوتی، البتہ عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، عز و منتشا و ذل و منتشا، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسحاق میں آئے، اور پے در پہ نبی آتے تھے، ان میں ایک کے بعد ایک نبی آتے تھے۔ ہر نبی سے ان کے آخری وقت میں ان کی امت سے عہد لیا جاتا تھا کہ اس کے بعد جو نبی آئے گا، میرے بعد جو نبی آئے گا، تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہے تورات میں، انجیل میں، تو اب ان کی مدد کرنے کی بجائے، ان پر ایمان لانے کی بجائے تم انہیں جھٹلا رہے ہو، تو یہ بات تو غلط ہے نا۔ تو عیسائیوں کی ان عقیدے کی غلطی واضح کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ محض جھوٹی رسم و رواج اور دکھاوے کی دینداری سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی۔ داڑھی رکھ لی، پیجامہ چڑھا لیا، برقع پہن لیا، ان سب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل دینداری تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب سے برے کپڑے جو ہم نہیں پہنتے پھٹے پرانے لوگوں کو دیتے ہیں، کھانا باسی کر کے 8 دن فریز کر کے پھر لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہو، جو چیز تمہیں پسند ہو، وہ چیز تم دوسروں کو دو تو پھر اللہ بھی تمہیں اس کا اجر ویسا دے گا۔ اہل کتاب کی ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بنانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم میں سے اب لوگوں کو روکنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو، بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے۔ یہاں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں معزول کیا جا رہا ہے کیونکہ تم کو جو رول دیا گیا تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو، لوگوں کو اس طرف رجوع کرو، لیکن تم نے کیا کیا کہ خود ہدایت تو لی نہیں، اور جو دوسرے لوگ ہدایت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ یہودیوں سے جا کے پوچھتے تھے کہ تم کسی نبی کا ذکر کرتے تھے تو کیا یہ وہی نہیں، یہی نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، اور انہیں شک شبے میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے تمہیں ہم نے امت بنایا تھا، ایک امت وسط بنایا تھا پہلے، لیکن تم یہ کام کس قدر افسوس ہے کہ تم لوگوں کو روکنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اب تمہیں امت وسط کے جو لیول ہے، مقام سے تمہیں دربدر کیا جاتا ہے، معزول کیا جاتا ہے، اور امانت امت محمدیہ کی سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو یہ بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری کتنی بھی مخالفت کرے، کتنا بھی زور لگا لے تمہارے خلاف، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بشرط یہ کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ ماشاءاللہ آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کم لوگ ہیں، بنا ہتھیار کے ہیں، بنا کھانے بنا پینے کے، لیکن ان لوگوں کا تقوی اور ان کا صبر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ساری دنیا دیکھ کے حیران و پریشان ہے کہ اتنے کم لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ جھکے نہیں ہیں، باطل طاقتوں کے سامنے وہ جھکے نہیں ہیں ابھی بھی۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ جنگ احد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ ان کی تعداد تھوڑی زیادہ تھی، تو اپنی تعداد جب جیسے ہی منافق 300 منافق 1000 میں سے چلے گئے تھے
تو یہ لوگ تھوڑا سا ہمت ان کی پست ہو گئی کہ اتنے لوگ نکل گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو توکل اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اس میں بھی 300 منافقوں کے راستے میں سے کٹ کر چلے جانے پر اللہ نے 3000 فرشتوں سے مدد کی تھی۔ 300 منافق گئے تھے نا، تو مسلمان تھوڑے سے پست ہمت ہونے لگے تھے کہ اب کیا ہوگا، اتنے لوگ نکل کے چلے گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرماؤں گا۔ چنانچہ مسلمان کامیاب بھی ہوئے، لیکن ایک کچھ صحابہ کا گروہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑے رہنے کو کہا تھا، تو یہ مال غنیمت کی لالچ میں نیچے چلے آئے، اور اس وجہ سے سارا جنگ کا جو حلیہ تھا بدل گیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سود کی مذمت کے بارے میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں ایک ہی جگہ پر۔ سود کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، جیسے جنونی ہو جاتے ہیں نا مجنون لوگ، ویسے ہوتا ہے سود کھانے والے کا حال۔ اس حالت میں ان کی مبتلا ہونے کی وجہ کہتے ہیں تجارت کو، پھر یہ لوگوں نے کیا جواب دیا، تجارت بھی تو آخر سود جیسی ہی چیز ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے تو آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس حرکت کو کرے گا تو پھر وہ جہنمی ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا، خوف دنیا میں نہیں ہوگا اور رنج آخرت میں نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ دیکھیے تیسری بار یہ بات آ رہی ہے، جو سود لے لیا وہ لے لیا، اب سود چھوڑ دو، اس کے بعد سے تم سود نہیں لوگے۔ سود کی حرمت، سود بہت بڑی حرام چیز ہے، اس سود بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، دینا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے ضمن میں تھوڑی سی احادیث بھی ہے، میں وہ بھی پڑھ کر آپ کو سناؤں گی۔ یہاں پہ تیسری مرتبہ سود کی حرمت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ سود لینے والے کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ ہوتی ہے، اتنی سخت وعید آئی ہے سود کے خلاف۔ اور اس کے علاوہ جو اپنا اصل سرمایہ ہے وہ تم لے سکتے ہو، تم نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرض دار۔ پھر چوتھی بات یہ آ رہی ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور وہ تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلے رکھنے تک اس کو مہلت دو، یا اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارے پاس تو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کسی کو ہم نے تنگ دست کو قرض، تنگ دست لوگ ہی لیتے ہیں، کوئی اچھے لوگ تو قرض لیتے نہیں ہیں۔ قرض لیتا ہے بیچارہ، پھر بزنس کرتا ہے، اس میں بھی لاس ہوتا ہے، تو مانگنے والا اتنی سختی سے واپس مانگتا ہے کہ آیا تم جیو یا مرو لیکن میرے پیسے واپس کرو۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ اب ہم سوچیں کتنے لوگ ہیں، اگر کوئی مر بھی جائے تو اسے بھی مشکل سے ہم قرض معاف کرتے ہیں۔ سود کے متعلق کچھ احادیث ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، لینا دینا برابر برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر کے دیا جائے وہ سود ہے۔ مطلب کسی کو آپ نے 2 کھجوریں دی اور واپسی میں 3 کھجور لے رہے ہو تو یہ بھی سود ہے۔ کسی کو 1 کلو گیہوں آپ نے دیے اور اس سے 1.5 کلو گیہوں واپس لے رہے ہو تو یہ بھی سود میں ہے۔ اگر آپ نے 1 کلو دیا تو 1 کلو ہی واپس لینا ہے، 2 کھجور دی تو 2 کھجور ہی واپس لینا ہے۔ میں ایک اگزامپل دے رہی ہوں یہاں پر، حدیث کے الفاظ میں اسی طرح آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس کا لین دین کرنے والے پر اور اس کے گواہ پر۔ لکھنے والے پر، گواہ پر، لینے والے پہ، دینے والے پہ، چاروں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ مسلم، ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں فرمایا، خوب سمجھ لو، دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے روندی گئی ہے۔ زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے ربیعہ بن الحارث عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کی ساری معاملات اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے چچا
عباس بن عبد المطلب کے سودی معاملات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے خون معاف کیا اور سود معاف کیا. اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ابھارا جا رہا ہے. جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرض حسنہ دو، قرض معاف کر دو. اس سے ہمیں لگتا ہے ٹیمپریری کہ ہمارے پیسے گھٹ رہے ہیں، لیکن ایکچول میں اس سے پیسہ بڑھتا ہے ہمارا. اللہ کے پاس بھی اس کا اجر ہے اور اس سے پیسے بھی بڑھتے ہیں، اور اللہ کے پاس جو اجر لکھا جاتا ہے وہ تو بہت بہت عظیم ہے. پھر آگے آ رہا ہے، اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ ہے. مطلب ایک آسمان ایک زمین نہیں، بلکہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان سے بڑھ کے ایک ایک جنت وسیع ہے. جو لوگ ان کے لیے تیاری کی گئی ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، کسی حال میں پست ہمت نہیں ہوتے، اور نہ غم کرو کہ اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے. کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی؟ یہاں پہ مسلمان کے مومن کے اوصاف بتائے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، کسی حال میں پست ہمت نہیں ہوتے، اور نہ غم کرو کہ اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی کہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے. اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے. پھر فرمایا کہ آپ ان سے معاملات میں مشورہ کر لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. یہ جنگ احد میں جو لوگوں سے غلطی ہوئی تھی نا، جن صحابیوں سے، ان کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اگر آپ اتنے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی جمع ہی نہیں ہوتے. آپ کو جو اللہ نے نرم مزاج بنایا، یہ اللہ نے بنایا تھا آپ کو اتنا نرم مزاج کہ آپ لوگوں پہ سختی کر ہی نہیں سکتے تھے چاہتے ہوئے بھی. تو آپ کی پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف کر دو، آئندہ بھی ان سے مشورہ ضرور لینا تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اس لیے اب ہم سے کوئی مشورہ ہی نہیں لیتا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے. پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ کیونکہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رکھتا ہے. پھر سورہ آل عمران کو بھی ایک پورا سا دعا پر ختم کیا گیا. ضرورت اس بات کی کہ آدمی آنکھیں کھول کے دیکھے کہ اللہ کی باتیں سننے کے. اب کائنات میں جو نشانیاں ہیں اس پہ غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی کہ آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی. چرند پرند، سمندر، پہاڑ، خود انسان ایک ایسی مشین ہے جو سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے. میرا ماننا ہے، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، تو کارڈیو واسکولر سسٹم، پلمونری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم اتنا بیوٹیفلی ورک کرتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ کی قدرت کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی تو میں مانتی ہوں کہ انسان ہی ہے، کہ کتنا کمپلیکیٹڈ بنایا اللہ نے اسے، لیکن باہر سے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہمیں کہ ہم اندر سے ہماری باڈی کیسے ورک کرتی ہے. پھر اس کے بعد آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گی، انہیں اختیار کرو. صبر اور استقامت، یعنی جو دین کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ثابت قدمی. دوسرا ہے ہر وقت چوکنا رہنا. تیسرا ہے دین کی حفاظت کرنا. چوتھا ہے تقوی، یعنی اللہ کے مقرر کردہ حدود کی پابندی کرنا. تو یہ تھا آج کی تراویح کا خلاصہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا.